بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ارسلان چودھری اور سانحہ فیصل آباد کے نام سے پچھلے 2-3 دن سے کچھ خبریں، کچھ نیوز، کچھ ویڈیوز مجھے اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور واٹس ایپ میسنجر پہ بھی اور فیس بک پہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور بہت سارے میرے جاننے والے، میرے دوست جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں آپ ضرور ویڈیو بنائیں۔ سانحہ فیصل آباد، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو نہیں پتہ تو فیصل آباد میں کچھ خواتین کا ایک گروہ ہے جو کہ کسی ایک دکان میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، سڑک کے اوپر ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے کچھ معاملہ ہے، اور پوری طرح سے یہ معاملہ ایکچولی کیا ہے، حقیقت میں ہم میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بچہ نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ بندہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ خواتین جن کی CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے، وہ خواتین دکان میں زبردستی گھس کے، زبردستی کاؤنٹر کے اندر والی سائڈ پہ آ کے اس بندے کا جو دراز ہے اس میں جس میں پیسے کیش موجود ہے، اس میں زبردستی ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان میں سے ایک عورت پیچھے سٹور میں جاتی ہے اور زبردستی چیزیں اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ساری CCTV فوٹیجز ہم سب نے دیکھی ہوں گی۔ یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ خواتین کا، عورتوں کا یہ گروپ دکان میں چوری کرنے ہی آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ معاملہ تھوڑا دوسری سائڈ پہ جاتا ہے۔ اب اس کے بدلے میں ہوا کیا، وہ عورتیں چوری کرنے آئی، انہوں نے ایک ہنگامہ کیا، انہوں نے اپنے کپڑے خود اتارے۔ یہ سارا کچھ ویڈیوز میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر غلطی کس کی ہے اور کون پکڑا گیا؟ پولیس نے ان عورتوں کو پکڑنے کی بجائے اس دکان کے مالک کو اور وہاں پر آس پاس جو اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے ان کو پکڑ لیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ عورتوں کی تذلیل ہوئی ہے، عورتوں کو برہنہ کیا گیا۔ یہ فکرہ یہاں پہ غلط ہے، عورتوں کو برہنہ کیا نہیں گیا، عورتیں خود سے برہنہ ہوئی۔ اور جہاں تک بات آتی ہے عورت ذات کی کہ عورت ذات کی تذلیل کی گئی، عورت کو ذلیل کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکرہ بھی یہاں پر کہنا غلط ہوگا۔ یہ عورتیں جو ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہیں، یہ ایک چوری کرنے والا گروہ ہے، اور بچنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے، جب اس بندے نے کہا کہ ہمیں تمہاری تلاشی لینی ہے، تم لوگوں نے میرا سامان چرایا ہے، تو ان کو پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کو خود سے تلاشی نہیں لینی چاہیے تھی۔ ایک مرد ایک عورت ذات کی تلاشی نہیں لے سکتا، یہ بات ماننے میں آتی ہے، لیکن اس آدمی کے تلاشی کا کہنے پر ہی ان عورتوں نے کپڑے اتار کر سڑک کے اوپر ہی برہنہ ہو کر تماشا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان آدمیوں نے ان عورتوں پر تشدد کیا، یہ بھی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے، ڈنڈے سے مارا گیا۔ لیکن یہاں پر غلطی کس کی ہے؟ دیکھا جائے تو اس آدمی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے جس کی دکان میں زبردستی یہ عورتوں کا گروپ گھسا اور چوری کرنے کی کوشش کی، اور شاید کچھ چوری کیا بھی ہو۔ لیکن جب اس بیچارے نے شور مچایا تو ہمارے معاشرے کا آج کل یہ عالم بن چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ خود ہی انصاف کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پولیس ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ کیونکہ ہمارے ڈیلی روزمرہ زندگی میں ایسے ہزاروں واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ چور جب پکڑا جاتا ہے اور پولیس والوں کو بلا کر 15 پر کال کر کے چور کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جب اگلے دن یا اسی دن شام کو جا کے تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں دیکھا جاتا ہے، تو پولیس اس آدمی کو پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے اور اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ ہماری پولیس کا یہ حال ہے، اور جس ملک میں پولیس کا یہ حال ہوگا کہ پولیس ہی کرپشن میں سب سے زیادہ آگے ہوگی، حالانکہ پولیس کرپشن کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب پولیس کرپشن کو کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوگی تو عوام کا پولیس کے اوپر سے بھروسہ پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عوام یہی بہتر سمجھتی ہے کہ پولیس کو دینے کی بجائے یا پولیس سے مدد مانگنے کی بجائے یا قانون کو اس معاملے میں لانے کی بجائے ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، تو ہماری کہیں نہ کہیں پولیس بھی ذمہ دار ہے ان معاملات کی وجہ سے، جو معاملات ہوتے ہیں اور لوگ خود سے انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہماری پولیس، ہمارا قانون جو ہے، وہ جو قانون کا نظام ہے، وہ ان کو انصاف دلانے میں ناکام رہے گا، اور ہماری جو ہے وہ پاؤں کی جوتیاں گھس جائیں گی عدالتوں میں جا جا کے یا پولیس اسٹیشنز میں جا جا کے انصاف مانگتے ہوئے۔ اس لیے لوگ یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم خود سے ہی انصاف کریں۔ اور رہی بات ان عورتوں کے برہنہ ہونے کی یا ان کو کرنے کی، تو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عورتیں خود اپنی مرضی سے برہنہ ہوئی، اپنے کپڑے خود اتار رہی ہیں، اور یہ سارا ان کا ڈرامہ تھا بچنے کے لیے، یہ سارا الٹا اس آدمی کو پھنسانے کے لیے ڈرامہ کیا جا رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس طرح کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ان عورتوں کی عزت کو ڈھانپنے کی بجائے انہوں نے ویڈیوز اور فوٹوز بنا کر مزید سوشل میڈیا پر اور لوگوں کو فارورڈ کر دیا۔ یہاں پر
کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی غلطی ہے، جو دیکھنے والے تھے ان کی غلطی یہی ہے۔ سارا کا سارا قصور ان عورتوں کا ہے، یہ عورتیں گناہ گار ہیں کیونکہ یہ چوری کرنے والا ایک پراپر گروہ ہے اور یہ ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لوٹ چکی ہیں۔ ایسے ہزاروں معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، ہر شہر میں اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں۔ یہ ایک پراپر گروہ ہے جو کام کرتا ہے، کسی بھی آدمی کو لوٹ لیتا ہے اور اسے اس طرح کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا بلیک میلنگ کا معاملہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، اسی آدمی کو جس کی دکان تھی، جس کی دکان میں عورتیں زبردستی گھس کے اس کے دراز کو کھولنے کی کوشش کی گئی اور اس کے دکان کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، وہی آدمی آج جیل میں پڑا ہے صرف اس لیے کہ اس نے خود سے ان عورتوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے محنت سے کمائے ہوئے مال کو، اپنی بنائی ہوئی دکان کو بچانے کی کوشش کی، اس نے چوری ہونے سے، اپنے آپ کو لٹنے سے بچایا۔ اس بندے کی یہی غلطی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام کچھ ایسا ہے کہ عورت سے اب مرد کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ عورت کبھی بھی کسی کو بھی اس طرح کا بہانہ بنا کر بلیک میلنگ کے کیس میں اندر کروا سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے وارداتیں، اس طرح کے معاملات نہ ہوں، تو ہونا یہ چاہیے کہ مرد اور عورت کے لیے سزا برابر ہونی چاہیے۔ وہ سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے، اگر عورت اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے، چوری کرتی ہے، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کو بھی ایسی سزا دی جائے کہ وہ پورے زمانے کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے، لوگوں کے لیے وہ مثال بنے، تاکہ آئندہ کوئی بھی عورت یا عورتوں کا کوئی گروہ چوری کرنے سے پہلے 1000 دفعہ اس انجام کے بارے میں سوچے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارا انجام یہ ہوگا۔ اور اس کا دوسرا سولوشن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پولیس کا نظام ہے، جو انصاف کا نظام ہے، اس کو بہتر بنایا جائے، اس طرح سے بہتر بنایا جائے اور عوام کا بھروسہ جیتا جائے، عوام کو انصاف دلایا جائے، تاکہ ہر بندے کو قانون پر یا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، ہماری عدلیہ پر پورا بھروسہ ہو کہ اگر ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اگر ہم پولیس سے مدد مانگیں گے تو ہمیں فوراً انصاف ملے گا۔